رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك يا شفيع کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا. حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جب حج پہ گئے نا تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضور کہاں جا رہے ہیں؟ تو جواب تو یہ دینا چاہیے تھا کہ کعبے میں جا رہا ہوں، حج کے لیے جا رہا ہوں، مکہ شریف جا رہا ہوں. تو آپ نے اس کا جواب کیا دیا؟ فرمایا کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا. پوچھا اگر کسی نے کہ لطفت کدھر کی ہے، لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ تو حج کے لیے جا رہے ہیں. فرمایا نہیں، حج تو خدا نے ان کی طفیل کرا ہی دیے، ان کی طفیل رب نے حج بھی کرا دیے. اصل مراد اصل مراد اس آدمی اس پاک در کی ہے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. کسی نے پوچھا نا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرمایا میں تو حضور جانا کے پاس جا رہا ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں کعبے جا رہا ہوں، میں حج کے لیے جا رہا ہوں. فرمایا حج تو ایک بہانہ تھا، اصل مراد جو تھا وہ حضور جانا کے در کی حاضری تھی. پیار سے کہنا سبحان اللہ. کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا. پوچھا اگر کسی نے کہ لطفت کدھر کی ہے، ان کی طفیل رب نے حج بھی کرا دیے. ان کی طفیل رب نے حج بھی کرا دیے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، روشنی انہی کے نور سے خود بھی اجر کی ہے. سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں. ہم کو تو بس تمیز یہی ٹھیک پر کی ہے. فرمایا عاشق جب حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، مدینہ عالیہ جاتے ہیں، ان کو ادب تو نہیں آتا. اتنی بڑی بارگاہ ہے جہاں 70,000 نوری فرشتے صبح سلام کے لیے آتے ہیں، 70,000 نوری فرشتے شام کو حاضری کے لیے آتے ہیں. ہم جیسے گناہگار کو وہاں ادب کیسے آ سکتا ہے جہاں فرشتے اپنے سر جھکائے بیٹھے ہیں؟ ہم کیسے وہاں ادب
کائنات میں کوئی ایسی مثال لاؤ نا، کوئی ایسا دربار لاؤ کہ جہاں اتنا کچھ ملتا ہو. ہائے ہائے، اور یہ وہ دربار ہے جو زمانے کے شہنشاہ ہے، زمانے کے بادشاہ ہے. خدا کی قسم میں نے خود جا کے دیکھا، جو پاکستان میں بڑے بڑے پیر صاحب ہیں جن کی گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے ہزاروں لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہے، ان کو بھیک مانگتے دیکھا ہے حضور کی بارگاہ میں. جہاں جن کا ٹائم نہیں ملتا ان کو سلام دینے کے لیے ہزاروں لوگ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں، وہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمائے بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پیار سے کہنا سبحان اللہ. اور تمہیں حبیب کی بات سن کے دل تمہارا خوش نہیں ہو جاتا؟ پیار سے کہنا سبحان اللہ. تمہارے چہرے میں رونق آ جائے اور تیرے باپ کا کوئی نام لے، چاچا کا نام لے، باپ دادا کا نام لے، تو خوش ہو جاتے ہیں. اور میں تو تاجدار انبیاء کی بات سنا رہا ہوں. کیا لوگ اور کیا ان کے درباری اور کیا ان کے دربار. یہ تو وہ دربار ہے جہاں قدسی بھی نیاز مندی سے آ کے حاضر دے. جہاں سے پوری کائنات کو لنگر پڑتا ہے وہ مدینے والی سرکار ہے. سارا زمانہ وہی سے کھاتا ہے. رب کہتے ہیں اے پیارے، اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو میں آسمان کو پیدا نہ کرتا، تجھے پیدا نہ کرتا تو زمین کو پیدا نہ کرتا، تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. میں نے یہ کائنات سجائی ہے تیرے لیے، یہ دنیا بنائی ہے تیرے لیے، چاند کو چاندنی دی تیرے لیے، سورج کو روشنی دی تیرے لیے، آبشاریں بنائی تیرے لیے، پھل اگائے تیرے لیے، یہ کائنات ساری بنائی تیرے لیے. اے حبیب تو ہے میرے لیے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہاں سے کہنا سبحان اللہ. اور ساری کائنات بزم ہستی، ساری کائنات رب نے سجائی ہی مصطفیٰ کے لیے. آج لوگ حج پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو صرف مکے میں جانا ہے، مدینے میں تو ہم نے صرف 40 نمازوں کے لیے جانا ہے، اور تو وہاں کوئی کام نہیں ہے. اور وہاں جائیں بھی تو کچھ لال رومال والے یہ کہتے ہیں کہ یہاں کعبے کی طرف منہ کر کے دعا مانگو، یہ حبیب کی طرف کیوں کر کے دعا مانگتے ہو؟ اور خدا کی قسم کعبے کو کعبہ بنایا کس نے ہے؟ یہ میرے آقا نے بنایا ہے. یہ کعبے کو عزت کہاں سے ملی؟ یہ تیرے میرے نبی نے عطا فرمائی ہے. ابھی یہ میرے عزیز قاری صاحب آپ کو سنا رہے تھے کہ کعبے کو بنایا تو خلیل نے ہے مگر کعبے کو بسایا حبیب نے ہے. کعبے کو بنانے والے ابراہیم خلیل اللہ ہے مگر کعبے کو بسانے والے، اس کو قبلہ بنانے والے محمد رسول اللہ ہے. پیار سے کہنا سبحان اللہ، اور پیار سے کہنا سبحان اللہ. حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے امام ہیں، پوری زندگی میں ایک بار حج کیا، پوری زندگی مدینہ علیہ میں گزار دی. وسائل بھی تھے، صحت بھی تھی، مال بھی تھا، سارا اختیار تھا، مگر مدینہ علیہ کو چھوڑا ہی نہیں ہے. اور مدینہ علیہ میں رہے کس طرح؟ پیار سے کہنا سبحان اللہ، اور پیار سے کہنا سبحان اللہ. جب بازار میں چلتے تو دیواروں کے ساتھ بس ہو کے چلتے. آپ کا جسم دیواروں کے ساتھ بس ہوتا، رگڑتا، زخمی بھی ہو جاتا، مگر پھر بھی کبھی درمیان میں نہیں چلے. دروازوں کے ساتھ ساتھ، دیواروں کے ساتھ ساتھ ہو کے چلتے. کسی نے پوچھا حضور اتنی کھلی سڑک ہے، اتنا کھلا راستہ ہے، آپ دیواروں کے ساتھ مس ہو کے چلتے ہیں، کئی دفعہ بازو زخمی بھی ہو جاتا ہے، کپڑوں سے کچھ چیز الجھ بھی جاتی ہے، پھٹ بھی جاتے ہیں، مگر آپ سڑک کے درمیان میں کیوں نہیں چلتے؟ فرمایا اس لیے نہیں چلتا امام مالک کے کہیں میرا پاؤں وہاں نہ آ جائے جہاں رحمت کائنات نے اپنے نامے کو میں ان گلیوں کا ادب کرتا ہوں جہاں میرا حبیب چلا کرتا تھا. کہیں میرا پاؤں وہاں نہ آ جائے جہاں میرے حبیب کا پاؤں آیا تھا. پیار سے کہنا سبحان اللہ، اور پیار سے کہنا سبحان اللہ. اور پوری زندگی آپ
مدینہ عالیہ میں رہے اور کبھی اپنے پاؤں میں جوتا نہیں رہا. کہا کیوں؟ کہا یہ تو وہ ہے جہاں فرشتے صبح بھی آتے ہیں شام بھی آتے ہیں. ایک ہی بات ہے کہ ادب یہ ہے کہ یہاں پاؤں ننگے چلا جائے کہ یہاں میرا حبیب اس شہر میں گزرا. سبحان اللہ. پیار سے کہیں نا سبحان اللہ, اور پیار سے کہیں سبحان اللہ. ذرا پیار سے کہیں سبحان اللہ. میں آپ کو دو تین حدیثیں سنا اور پیار سے کہیں سبحان اللہ. حضور جانے جانا فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک یہ جتنی جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. یا اللہ یہ زمین کا ٹکڑا ہے, زمین ساری تیری ہے, کائنات ساری تیری ہے, اس کو جنت کا ٹکڑا کیوں بنا دیا, اس کو جنت کیوں بنا دیا, اسے ریاض الجنہ کیوں بنا دیا. فرمایا یہ اس لیے بنا دیا کہ میرا حبیب صبح بھی یہاں چل کے آتا ہے, ظہر بھی چل کے آتا ہے, عصر بھی چل کے آتا ہے, مغرب بھی چل کے آتا ہے, عشاء بھی چل کے آتا ہے. اس جگہ کو بار بار میرے حبیب کے قدم لگے ہیں. اب یہ زمین زمین نہیں, یہ جنت کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. پیار سے کہیں نا سبحان اللہ, اور پیار سے کہیں سبحان اللہ. حضور جانے جانا فرماتے ہیں کہ جو بندہ مدینے میں آئے اور خالص اس نیت سے آئے کہ میں نے حضور کی زیارت کے لیے جانا ہے, میں نے صرف حضور کی زیارت کے لیے جانا ہے, فرمایا اس کی شفاعت مجھ پر لازم ہے. پیار سے کہیں نا سبحان اللہ. اس کا اور کوئی کام نہ ہو, صرف ایک ہی کام ہو کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں جانا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ میری ظاہری زندگی میں آؤ یا میری ظاہری زندگی کے بعد آؤ, خدا کی قسم میں تمہارے لیے آج بھی زندہ ہوں. ایسے سمجھ کے آئے کہ جیسے میری زندگی میں آتے تھے, آج میرے جانے کے بعد بھی میں تمہارے حالات اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح زندہ آدمی دیکھتا ہوں. پیار سے کہیں نا سبحان اللہ, اور پیار سے کہیں سبحان اللہ. یارو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ کہتے ہیں کہ اتنا زور چلاؤں کہ کم از کم مولوی کی تقریر اور مولتے پہنچ جائے. سبحان اللہ. خدا کی قسم نہ آپ سے ووٹ لیتا ہوں نہ نوٹ لیتا ہوں, سونے کی باتیں تو میں ذوق سے سناتا ہوں. پیار سے کہیں نا سبحان اللہ. فرمایا میرے بارگاہ کی حاضری اگر خالص نیت سے آ جاؤ اور کوئی تمہیں تما لالچ نہ ہو اس میں, صرف یہ ہو تو خدا کی قسم اس طرح ہو کہ جس طرح مجھے زندہ کو ملنے آ رہا ہے. اور کائنات میں کوئی ایسا حبیب ہے, کائنات میں کوئی ایسا حبیب ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ معیار ہم اپنا زمانے سے جدا رکھتے ہیں, معیار اپنا ہم زمانے سے جدا رکھتے ہیں. خدا کی قسم ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. وسالت نے کہا نا کہ یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں, یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں, ان میں کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں, تیری محفل کا پلم رکھتے ہیں, سو جاتے ہیں, ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں. کوئی کائنات میں کوئی ایسے غلام دکھا, کوئی ایسے جانثار دکھا, کوئی ایسے وفادار دکھا کہ حضور کو گئے ہوئے 14 صدیاں بیت کی, آج بھی حضور کو دیکھا نہیں ہے, حضور کی بارگاہ میں حاضری بھی نہیں تھی, صرف اس کے نام پہ جان دے دیتے ہیں. یہی غازی الدین شہید, یہی ممتاز قادری کب گئے تھے یہ مدینہ عالیہ اور حضور کے نام پہ جان دے دی. ہائے ہائے ہائے. پیار سے کہیں نا سبحان اللہ. یوسف علیہ السلام کے نام پہ عورتوں نے ہاتھ کٹائے تھے, یہ حبیب کے غلام ہیں جو تیرے نام پہ سر کٹا رہے ہیں. رب کریم نے آخری ایک بات پیار سے سنیں, رب کریم نے حج فرض کیا,
نماز فرض کی، روزہ فرض کیا، خود نہیں کرتا، خود نماز نہیں پڑھتا، حج نہیں کرتا، زکات نہیں دیتا، مگر حکم دیا نماز پڑھو، حج کرو، اور یہ فرض ہے، اور یہ درود کا نہیں کہا یہ فرض ہے، درود کا نہیں کہا یہ فرض ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، مگر درود کے لیے کہا پڑھ، فرض نہیں کیا۔ آئے آئے کعبے میں حج ہوتا ہے، فرمایا کعبے میں جانا فرض ہے، مگر مدینے میں جانا فرض نہیں کہا، مدینے میں جانا فرض نہیں کہا، درود بھی فرض نہیں کہا، کعبے میں جانا فرض ہے، حج فرض ہے، نماز فرض ہے، خود نہیں پڑھتا، خود حج نہیں کرتا، مگر جو فرض ہے نا وہ بندے کا دل چاہے چاہے نہ چاہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ فرض ایسی چیز ہے کہ دل کرے نہ کرے، نماز میں دل جی کر رہے نہیں کر رہا مگر پڑھنی ہے، حج پہ جانے کو دل کر رہے نہیں کر رہا، رب نے استطاعت دی ہے، مال دیا تو حج فرض ہے، کرنا پڑے گا۔ فرض کے اندر یہ ہوتا ہے کہ چاہے دل چاہے چاہے دل نہ چاہے پھر بھی کرنا پڑتا ہے، مگر فرمایا کہ مدینے وہ ہے کہ جس کا دل کرے میں سونے کی بارگاہ میں جاؤں، درود وہ پڑھے جس کا دل کرے میں سونے کی بارگاہ، اگر کوئی میرے حبیب کی بارگاہ میں نہ جاتے ہوئے نہ آئے، وہی آئے جس کو سونا بلائے۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔